السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ روحا آج کالج آ تو گئی تھی مگر اس کا دل پڑھائی میں لگ نہیں رہا تھا، اس لیے تو اس نے صرف پہلا انگلش کا پیریڈ پڑھا، پھر باہر گراؤنڈ میں ایک بینچ پر آ بیٹھی۔ باہر کا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، سرمئی رنگ کے بادلوں نے آسمان کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بھی ساتھ چلتی ہوئی بہت خوشگوار احساس کا تاثر دے رہی تھی۔ حالانکہ ساون کا مہینہ تھا، ساون کے حبسدہ مہینے میں ایسا موسم تو جیسے رحمت کا اشارہ ہوتا ہے۔ کالج میں کئی لڑکیاں انجوائے کرنے کی غرض سے کالج کی چھت پر چڑھ دوڑی تھیں۔ بریک ٹائم تھا، پیریڈ تو کوئی تھا نہیں، اسی لیے لڑکیاں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ روحا کو بھی اس کی 2 کلاس فیلوز چھت پر لے جانے کے لیے آئیں، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر دل کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کا موسم بھلے کتنا ہی خوبصورت اور سہانا ہو، سب بے فائدہ لگتا ہے۔ اس وقت روحا کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ وہ اکیلی بینچ پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ ایک خوش شکل، جاذب نظر اور خوبصورت نقوش کی مالک لڑکی تھی، مگر اس وقت وہ پریشانی میں گھری ہوئی تھی، ایسی پریشانی جس نے اس کے دل کا سکون کہیں گم ہی کر دیا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی اکیلی تھی، ماں کی ممتا سے محروم روحا ابھی 1 سال کی تھی کہ ماں اسے روتا چھوڑ کر اگلے جہاں چلی گئی۔ اس کا باپ سبزی کی ریڑھی لگا کر گزر بسر کرتا، وہ صبح منہ اندھیرے نکلتا اور شام کو واپس لوٹتا۔ دین محمد سے اس کی پرورش مشکل سے ہوتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سنبھالتا یا پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کو نکلتا۔ دین محمد کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، سو چند ایک رشتہ داروں کے جو اس کی بیوی کے کل تک اس کے گھر رہے، پھر پلٹ کر کسی نے اس کی خبر نہ لی۔ دین محمد کی سالی جو اس کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر رہتی تھی، اس مشکل گھڑی میں اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی۔ پھر دین محمد کی سالی اپنی مرحومہ بہن کی آخری نشانی سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ 1 سال کی روحا کی دیکھ بھال تو وہ ہی کرتی تھی۔ دین محمد کے لیے صبح شام کی روٹی سالن کا بندوبست کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی وہ بخوشی کر دیا کرتی، جبکہ دین محمد صبح سویرے روٹی اور سالن کے لیے ریڑھی لگا کر کام پر نکل جاتا اور وہ ننھی روحا کو اپنے گھر لے آتی۔ سارا دن وہ اسے اپنے پاس رکھتی، پھر جب شام ڈھلے دین محمد واپس آتا تو اسے اس کے حوالے کر جاتی۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہتی تو کتنا اچھا تھا، لیکن دین محمد نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی راحیلہ اپنے رنگ روپ کی طرح دل کی بھی کالی تھی، بہت کام چور اور پھوہڑ ثابت ہوئی۔ حالانکہ دین محمد کی پہلی بیوی بہت وفا شعار اور سگھڑ تھی، نئی بیوی آئی تو اس نے بیٹی کو دوسری بیوی کے حوالے کر دیا۔ راحیلہ، میری یہ معصوم سی بچی اتنی سی عمر میں ماں کے پیار سے محروم ہو گئی ہے، آج سے یہ تیرے حوالے ہے، تو اسے اتنا پیار دینا کہ یہ تجھے اپنی ماں سمجھے۔ دین محمد دکھی لہجے میں بولا تھا۔ دوسری بیوی آنے کے باوجود وہ پہلی بیوی کو ابھی تک بھول نہیں پایا تھا۔ ہاں، دوسروں کی اولاد میرے سر پھوڑنے چلا ہے، راحیلہ نے حقارت سے منہ بگاڑا۔ راحیلہ کے ان تلخ جوابات سے دین محمد کو بڑا دکھ ہوا تھا۔ راحیلہ، مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی، میں تو بس سمجھ رہا تھا کہ تو کہے گی کہ آج سے یہ تیری نہیں میری بھی بیٹی ہے، میں اسے سگی ماں کی طرح پالوں گی، مگر تو بڑے چھوٹے دل کی سنگ دل عورت نکلی، کل کو تیری اولاد بھی ہوگی، کیا اس سے بھی اسی طرح کا سلوک کرے گی؟ دین محمد کو یکدم غصہ آ گیا۔ راحیلہ کو بھی ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ ہاں دین محمد، میری اولاد ہوگی تو اپنی ہوگی نا، تیری بیٹی میں مجبوراً پرورش تو کروں گی، مگر اس سے زیادہ کی مجھ سے امید نہ رکھنا۔ راحیلہ کافی سخت مزاج کی عورت تھی۔ دین محمد کو یہ بات شادی کے بعد میں سمجھ آئی۔ وہ ابھی تو آخر مجبور تھا، بنا کسی عورت کے گھر کوئی گھر ہوتا ہے، اس کی سالی کا اپنا گھر بار تھا، آخر وہ کب تک سالی پر بوجھ بنا رہتا، لہٰذا اس نے اپنے لیے نہیں اپنی بچی کے لیے دوسری شادی کی تھی تاکہ اس کی بیٹی کو ماں کا پیار ملے۔ لیکن
یہ اس کی توقعات کے خلاف تھا کہ اس کی دوسری بیوی اس کی بیٹی کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سال بعد اس کی اپنی بیٹی نے جنم لیا۔ ایک اور بچی کی دین محمد کو خوشی تو ہوئی، مگر وہ بیٹے کی امید لگائے بیٹھا تھا جو بڑا ہو کر اس کا سہارا بنتا۔ اس نے بچی کا نام ثریا رکھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں پر گئی تھی، وہی ناک نقشہ، وہی سیاہ کالا رنگ۔ حالانکہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک جیسا ہی پیار کرتا تھا، مگر راحیلہ کے دل میں کھوٹ شادی کے دن سے ہی بھرا ہوا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ جو بات راحیلہ کو دکھی رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی سوتیلی بیٹی اس کی سگی بیٹی کے مقابلے میں زیادہ ہی خوبصورت اور پیاری تھی، اس لیے وہ اپنے دل کی بھڑاس اس معصوم روحا کو مار کر نکالتی تھی۔ بعض اوقات تو راحیلہ کا دل کرتا کہ اس ننھی جان کو مار کر اس کی ماں تک ہی پہنچا دے۔ بچی کی پیدائش کے بعد تو راحیلہ اور بھی چڑچڑی اور بد زبان ہو گئی، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اس کے زہر بھرے لہجے سے دین محمد نہیں بچ پاتا تھا تو بن ماں کے بچی کیسی بچ پاتی؟ اپنی معصوم حرکتوں پر وہ روئی کی طرح دھنکتی جاتی۔ سوتیلی ماں کا خوف اور ڈر بچپن سے ہی اس کے دل میں تھا، مگر اس کا بچپن کب چھنا اسے خبر نہیں ہوئی۔ اس نے ہنسنا، شرارتیں کرنا چھوڑ دیں۔ سوتیلی ماں کے ڈر سے روحا کمرے میں چارپائی کے نیچے دبکی بیٹھی رہتی۔ گھر میں اگر کوئی اس کا آسرا تھا تو اس کا باپ تھا۔ شام کو اس کا باپ دین محمد تھکا ہارا آتا تو لپک کر اس کی گود میں جا بیٹھتی، مگر راحیلہ اسے ڈانٹ کر پیچھے کر دیتی۔ اے ہٹ، دیکھتی نہیں باپ تھکا ہارا آیا ہے، آ گئی ہے لاڈ کرنے۔ وہ روحاسی صورت بنا کر اپنے باپ کی طرف دیکھتی۔ نہ راحیلہ، میری پھول جیسی بچی کو کچھ نہ کہا کر، اسے دیکھ کر تو میں سارے دکھ درد بھول جاتا ہوں۔ دین محمد اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ ہاں، ایک ہی تو تیری بیٹی ہے، دوسری تو تجھے کچھ لگتی ہی نہیں۔ راحیلہ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی۔ دین محمد کی تو اس میں جان بستی تھی۔ ارے یہ کیا کہہ دیا، مجھے تو دونوں بچیوں سے پیار ہے، البتہ تو ہی فرق رکھتی ہے۔ دین محمد دل کی بات کبھی کبھار اسے کہہ دیتا اور راحیلہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بس جل بھن کر رہ جاتی۔ روحا کچھ بڑی ہوئی تو دین محمد نے اس کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس بات پر تو راحیلہ نے خوب شور مچایا۔ وہ اس کو اسکول میں داخل کروانے کے حق میں نہیں تھی، مگر راحیلہ کی ایک نہ چلی۔ وہ پہلے دن اسکول گئی تو وہاں کا ماحول بہت اچھا لگا۔ اس کو پہلی بار راحت اور سکون کا احساس ہوا جو اس کے گھر میں کوسوں دور تھا۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ دن بھر اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی۔ اسکول میں لڑکے بھی پڑھتے تھے، مگر اس نے کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوا تھا سوائے ایک کے، جو اس کا خالہ زاد کزن قادر تھا۔ گندمی رنگت کالی آنکھوں والا قادر اس کا اتنا گہرا ساتھی دوست بن گیا کہ باقی سہیلیوں کو جیسے وہ بھول ہی گئی۔ قادر کے ساتھ وہ کھیلتی، پڑھتی اور دونوں اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے ہی واپس آتے۔ قادر بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اسکول سے چھٹی والے دن بھی اس کے گھر کھیلنے کے لیے آ جاتا تو اس کی آمد پر روحا پھولے نہ سماتی تھی۔ برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ کام تو راحیلہ نے اسے کم عمری میں ہی ذمہ لگا دیے تھے۔ قادر کی آمد پر وہ اپنا سارا کام جلدی جلدی کرنے لگتی تاکہ فارغ ہو کر اس کے ساتھ کھیل سکے۔ اس کو یہ بات اچھی طرح یاد تھی کہ ایک دفعہ چھٹی والے دن برتن دھونے کے دوران اس سے چائے کا ایک کپ بے دہانی میں ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تو اس کی سوتیلی ماں راحیلہ نے اسے 2 تھپڑ منہ پر جڑ دیے تھے۔ حد سے زیادہ روحا کا خیال رکھنے والے قادر کی یہ برداشت سے باہر ہوا۔ اس نے زمین پر پڑا ڈنڈا اٹھا کر زور سے راحیلہ کے سر پر دے مارا۔ قادر کا یہ اقدام خود اس کے لیے بھی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ دونوں کے گھروں میں بہت تکرار ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا اور قادر کا روحا کے گھر آنا بند ہو گیا، مگر اسکول میں پہلے کی طرح روز ہی ملتے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کب بچپن کی رات ڈھل گئی اور جوانی کا سورج سر پر آن کھڑا ہوا۔ قادر بڑا کڑیل جوان تھا اور روحا پر تو ٹوٹ کر جوانی برسی تھی، دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی۔ وقت نے ان دونوں کے جذبوں میں بھی ذرا برابر فرق نہیں ڈالا، بلکہ اب تو ان دونوں کے دلوں میں محبت کی مٹھاس اور ملاوٹ اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ روحا اسکول چھوڑ کر کالج میں پڑھنے لگی، جبکہ اس کی سوتیلی بہن ثریا 5 جماعتیں پڑھ کر گھر بیٹھ گئی۔ ماں کی طرح اس کا ذہن بھی بڑا گندا تھا۔ حد سے زیادہ ذہین اور خوبصورت روحا
راحیلہ کی آنکھوں میں پہلے ہی کھٹکتی تھی، مگر اس نے نفرت کا یہ بیج اپنی بیٹی ثریا کے دل میں بھی ایسا بویا کہ اب ثریا کے دل میں بھی اپنی بہن کے لیے نفرت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دونوں ماں بیٹی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ کر اس کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ جاتی۔ روحا کیا جوان ہوئی، راحیلہ نے گھر کی ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، جھاڑو لگاتی، ناشتہ تیار کرتے کالج جاتی اور کالج سے واپسی پر شام تک پھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ کالج کی پڑھائی کا وقت صرف اس کو رات میں ملتا۔ اس کی بہن تو کسی کام کو ہاتھ لگانا بھی گناہ کبیرہ سمجھتی تھی۔ سارا دن ماں بیٹی چارپائی پر بیٹھی آرام کرتی۔ دین محمد کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھا سکے، مگر راحیلہ سمجھنے والی بھی کب تھی، اس لیے دین محمد نے بھی اب اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنی پیاری بیٹی روحا کا حد سے زیادہ خیال رکھتا۔ روحا کو بھی بس اپنے باپ کا آسرا تھا اور اپنے بچپن کے ساتھی قادر کا ساتھ۔ قادر بھی اب BA کر چکا تھا، شہر میں نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ ان دنوں کام کا ملنا مشکل نہیں ناممکن تھا، کیونکہ جوانی کی دیوار دونوں کے بیچ حائل ہو چکی تھی، مگر قادر کو ایک جھلک اس کی دیکھنے کو مل جاتی تو اس کا پورا دن خوشگوار گزرتا تھا۔ بچپن گزرا تو اس کی غلطی کو بھی درگزر کر دیا گیا، جو روحا کے پیار میں اس کے گھر اس کے ہاتھوں سرزد ہو گئی تھی۔ اب تو راحیلہ اس کے گھرانے پر اس کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی، وہ اس پر وارے صدقے جاتی، اوپر سے ثریا بھی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ قادر بھی وہاں دیر تک براجمان رہتا، جب تک وہ روحا کی ایک جھلک نہ دیکھ لیتا۔ بات کرنے کا موقع تو شاذر و نادر ہی ملتا تھا، مگر قادر کے لیے روحا کا ایک دیدار ہی کچھ نہ کچھ غنیمت ہی ہوتا تھا۔ ایک دن وہ روحا کے گھر آیا تو دین محمد چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اسے سلام کیا، بیٹا کیا حال ہے، بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ دین محمد نے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا اور اسے اس کی ماں کا حال پوچھنے لگا۔ بیٹے نے بتایا کہ ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد قادر نے روحا کا پوچھا تو دین محمد نے بتایا کہ وہ اندر پڑھائی کر رہی ہے، جبکہ راحیلہ اور ثریا بازار میں چیزیں لینے گئی ہیں، ابھی بس آتی ہی ہوں گی۔ یہ سن کر قادر نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو آج روحا سے چند باتیں ہی ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر تو وہ دین محمد کے پاس بیٹھا رہا، پھر موقع پا کر اندر کمرے میں آ گیا، جہاں روحا کتاب کو گود میں رکھے پڑھ رہی تھی۔ وہ پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ قادر کے کمرے میں آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے جلدی سے کتاب اس کی گود سے اچک لی۔ روحا نے اچانک اسے اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم کب آئے؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کب نازل ہوئے؟ لاؤ ادھر دو میری کتاب۔ وہ کتاب لینے کے لیے آگے بڑھی تو قادر نے کتاب اپنے پیچھے چھپا لی۔ میں تو کب کا آیا بیٹھا ہوں، مگر جناب کو پڑھائی سے فرصت ملے تب نہ۔ شکر ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں اور بہن گھر میں نہیں، چلو تم سے 2 گھڑی بات تو ہو جائے گی۔ اچھا، میری سوتیلی ماں اور بہن تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی؟ کم از کم احترام سے خالہ ہی کہہ دیا کرو، بڑوں کا کچھ ادب ہوتا ہے۔ روحا کو پتہ تھا کہ قادر اس کی سوتیلی ماں اور بہن کو پسند نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ اس کے سامنے ان کا مان رکھتی تھی۔ روحا اپنی سوتیلی ماں کی قادر پر بے تحاشا نچھاور ہونے والی محبت اور ثریا کی آنکھوں میں چھپی بے باک محبت کو سمجھتی تھی، اسی لیے وہ قادر کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ قادر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا کہ وہ ضرور اسے اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا۔ قادر اور روحا کی یہ قربت سوتیلی ماں کی کھاگ نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ 2-3 دن تو خیر خیریت سے گزر گئے۔ وہ جمعے کا دن تھا کہ روحا کالج سے جلدی لوٹ آئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے برآمدے میں سوتیلی ماں کے ساتھ اور دھیڑ عمر سفید بالوں والی عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس کا نام کوثر تھا، وہ رشتے کرانے والی عورت تھی۔ روحا اسے جانتی تھی، وہ عورت اس محلے میں 2 بار آئی تھی، وہ اس سے پہلے بھی ان کے گھر آ چکی تھی۔ روحا نے اسے سلام کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تھکن سے چور تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ آج راحیلہ نے بڑے پیار سے روحا کو بلایا۔ ارے روحا، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، اچھا کیا کہ تو جلد آ گئی۔ بیٹی، تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سوتیلی ماں کے منہ سے پہلی دفعہ بیٹی کا لفظ سن کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار راحیلہ کے منہ سے اتنی مٹھاس اور شائستگی سنی تھی۔ اس پر روحا کا حیران ہونا لازم تھا۔ دیکھ روحا، تو بے شک مجھے اپنی ماں سمجھ نہ سمجھ،
پر میں تو شروع دن سے ہی تجھے بیٹی کہتی ہی نہیں، مانتی بھی ہوں۔ دنیا جو مرضی مجھے سوتیلی ماں جانے، مگر میں تیری ماں تو ہوں، اگرچہ سگی نہیں، سوتیلی صحیح، مگر میرے سینے میں بھی ماں کا دل ہے نا۔ راحیلہ نے بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، میں تجھے سگی ماں کی طرح سمجھتی ہوں، روحا آہستگی سے بولی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر راحیلہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ بالآخر وہ اپنا مدعا زبان پر لے ہی آئی۔ دیکھ، تیرے باپ کو تو تیری کوئی فکر ہے نہیں، صبح کا گیا شام کو لوٹتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ بڑی بیٹی کی عمر نکلے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ اب تو 20 سال کی ہو گئی ہے، ساری زندگی تجھے پڑھانا یا گھر بٹھانا تھوڑی ہے، تیرا بیاہ بھی تو کرنا ہے۔ اب تیرے بارے میں نہیں سوچوں گی تو بھلا کون سوچے گا؟ میں تیرا خیال نہیں کروں گی تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ سوتیلی بیٹی تھی اس لیے اسے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ دنیا والوں کی زبان کوئی تھوڑی پکڑ سکتا ہے۔ تو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ روحا کو اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے تو بس سر ہلا دیا۔ وہ ابھی تو نے دیکھا ہے نا، رشتے کرانے والی کوثر آئی ہوئی تھی، تیرے لیے کافی دن پہلے اچھے رشتے کا کہا تھا، آج بتا رہی تھی کہ ایک رشتہ اس کی نظر میں ہے۔ لڑکا اگرچہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے مگر اپنا کاروبار ہے، کار کوٹھی کیا نہیں ہے اس کے پاس، بس ذرا پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن بیوی کو مرے 3 سال گزر چکے ہیں، عمر کا ذرا بڑا ہے، مگر مرد کی عمر کون دیکھے، اس کا تو پیسہ دیکھے جاوے ہے۔ راحیلہ نے اپنا اصل مدعا بیان کیا اور روحا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی سوتیلی ماں اس لیے اس سے پیار بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ شخص، پہلے سے شادی شدہ، وہ اس کے پلے اسے باندھنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تیرے باپ سے میں خود بات کر لوں گی، راحیلہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اماں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنی خود غرض اور بے حس بھی ہو سکتی ہیں، ظالم تو آپ پہلے بھی تھیں، مگر اتنا بڑا ظلم، خود کو ماں کہتی ہیں مگر ماں بن کر سوچتی نہیں ہیں میں نے کبھی تک بچپن سے جوانی تک آپ کے ظلم و ستم کے بدلے میں اف تک نہیں کی، مگر اب اور نہیں، زندگی سے کسی کو کھیلنے نہیں دوں گی۔ سن لو تم، میں قادر سے محبت کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی۔ روحا تو جیسے چیخ اٹھی۔ راحیلہ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ روحا اس کے سامنے کبھی بول سکتی ہے۔ اس نے غصے اور نفرت سے روحا کے منہ پر 2 تھپڑ مار دیے۔ کمینی، بے حیا، بے غیرت، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، تیری گندی زبان کھینچ لوں گی۔ راحیلہ نے اسے پکڑ کر بالوں سے کھینچتے ہوئے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ شور سن کر ثریا بھی کمرے میں آ دھمکی۔ کیا ہوا اماں، کیا بات ہوئی ہے؟ اس طرح کیوں مار رہی ہو روحا کو؟ ثریا حیران تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ارے یہ کمینی تیرے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ قادر سے محبت کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی۔ راحیلہ برابر اسے مار رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی اماں۔ ثریا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تو شروع دن سے ہی اس کی کرتوتوں پر شک تھا، اور پڑھائے ابا اس کو، کالج جانے کے بہانے نہ جانے کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ ثریا کی زبان بھی کینچی کی طرح چلنے لگی۔ ارے میں کب اس کی پڑھائی کے حق میں تھی؟ راحیلہ نے زور سے دھکا دے کر روحا کو پلنگ پر گرا دیا۔ آنے دے تیرے باپ کو، بتاتی ہوں تیرے کرتوت، دیکھتی ہوں کہ تو رشتے سے کیسے انکار کرتی ہے۔ راحیلہ کمرے سے باہر نکلی تو ثریا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ بتا رہی ہوں تجھے اماں، اگر میری شادی قادر سے نہ ہوئی تو خودکشی کر لوں گی، سنا تو نے؟ ارے مرے تیرے دشمن، تو کیوں ایسا سوچتی ہے؟ موت آئے اس ذلیل کمینی کو، جان چھوٹے ہماری اس سے، میں تیری شادی تو قادر سے ہی کرواؤں گی۔ ہائے میری پیاری اماں، ثریا نے مسکرا کر راحیلہ کو گلے سے لگا لیا۔ لیکن دیکھ، قادر والے باپ تیرے باپ کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، نہیں تو وہ اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دے گا۔ شام کو دین محمد تھکا ہارا گھر لوٹا تو راحیلہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس پر چڑھ دوڑی۔ میں نہ کہتی تھی اس بیٹی کو زیادہ نہ پڑھاؤ دین محمد، اس کا تو دماغ خراب کر دیا ہے تم نے، مگر تم کب میری بات مانتے تھے؟ ہاں تو کیا ہوا ہے، اس بیچاری نے اب کیا کر دیا جو تم اتنی سیخ پا ہو رہی ہو؟ دین محمد نے ریڈی کو ایک سائڈ پر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ تو ہاتھ دھو کر میری بچی کے پیچھے پڑ گئی ہے، خدا سے ڈر راحیلہ، خدا سے ڈر، بن ماں کے بچی ہے، تجھے ترس نہیں آتا اس پر؟ ہائے ہائے میں خدا سے ڈروں اور اس کل موہی کو تم کچھ نہیں سمجھاتے؟ راحیلہ ہاتھ ملتے ہوئے تیزی سے بولی۔ تو صاف صاف بتائے گی یا یوں ہی پہلیاں بھجواتی رہے گی؟ میرے بھی آخر کچھ پلے پڑے نا کہ بات کیا ہے؟ دین محمد جھنجھلا کر بولا۔ غضب خدا کا، میں تو ماں بن کر اس کے بھلے کا سوچ رہی تھی،
مگر اس نے تو گھر آیا رشتہ ٹھکرا دیا۔ پڑھی لکھی نواب زادی جو ہے، زمین جائیداد روپیہ پیسہ سب کچھ تو ہے اس کے پاس، کیا ہوا جو عمر رسیدہ اور رنڈوا ہے؟ ارے اس کے تو بھاگ کھل جاتے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ دین محمد نے گہرا سانس لیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی آفت آ پڑی ہے، تجھ سے مجھے یہی امید تھی۔ سوتیلی ماں سوتیلی ہی رہی نا، میری پھول جیسی بچی کو اس بوڑھے رنڈوے کے حوالے کر دینا چاہتی ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے تیرا دل نہیں کانپا؟ یہ تو نے ظلم کر لیے میری بچی پر۔ آج آخری بار بتائے دیتا ہوں راحیلہ، اب اور نہیں، تو اس کی فکر کرنا چھوڑ دے، بس اپنی بیٹی کی فکر کر۔ دین محمد ایک دم غصے میں آ گیا۔ تم باپ بیٹی جاؤ بھاڑ میں، مجھے کیا پڑی ہے؟ راحیلہ بھی غصے سے بولتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ دین محمد اندر کمرے میں گیا کہ اپنی بیٹی پلنگ پر روتی ہوئی ملی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ راحیلہ نے بڑی بے دردی سے اسے مارا ہے۔ نہ روحا نہ، میری بیٹی رو مت۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے راحیلہ نے تجھ پر بہت ظلم کیا ہے، بڑی ظالم عورت ہے، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے، پتھر کا دل ہے اس کے سینے میں۔ کاش میں اس سے شادی ہی نہ کرتا، اب پچھتا رہا ہوں۔ اس بدبخت عورت نے سریا کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ دین محمد نے پیار سے روحا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبر کر میری بیٹی، اللہ اجر دینے والا ہے۔ ابا میں بتائے دے رہی ہوں، اس بڈھے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ روتی ہوئی روحا نے ہچکیاں لے کر کہا۔ نا فکر نہ کر روحا بیٹی، تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تجھ پر یہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ تو نے ٹھیک کیا کہ راحیلہ کے منہ پر ہی انکار کر دیا۔ اب راحیلہ نے تجھ پر انگلی بھی اٹھائی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہاتھ توڑ دوں گا اس کے۔ دین محمد کتنی دیر اسے تسلیاں دیتا رہا۔ روحا نے وہ رات جیسے کانٹوں پر گزاری۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ خوف اور ڈر جو شروع ہو چکا تھا حقیقت بن کر اس پر آشکار ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں راحیلہ کسی بھی طرح اس کی شادی قادر سے نہیں ہونے دے گی۔ حالانکہ روحا کو اپنے باپ کا آسرا تو تھا، لیکن اگر اس کا باپ بھی سوتیلی ماں کے آگے مجبور ہو گیا تو اس کے آگے سوچنے کی روحا میں ہمت نہیں تھی۔ اور پھر سریا بھی تو اس کے باپ کی بیٹی تھی۔ شاید سریا کے ساتھ قادر کی شادی پر اس کے باپ دین محمد کو اعتراض ہی نہ ہو۔ ایسی کئی باتوں نے ساری رات روحا کے دل کو دہلائے رکھا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، وہ بغیر ناشتے کے ہی کالج چلی آئی۔ نیند کی طرح اس کی بھوک بھی اڑ گئی تھی۔ کالج میں وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی اپنے ماضی کی راکھ کو ریت رہی تھی۔ پھر راکھ میں موجود تلخ یادوں کے انگاروں نے اس کے دل کو ہی جلانا شروع کر دیا۔ وہ تو ویسے ہی خاموش چپ چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں کسی نے اس کو پکارا۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو کالج کا چپڑاسی تھا۔ او ہو، وہ ایک دم چونک اٹھی۔ اپنے آپ میں وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ ارد گرد کی خبر ہی نہ رہی۔ وہ جلدی سے بینچ سے اٹھی اور بیگ کندھے پر ڈالے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کالج میں سب لڑکیاں گھر جا چکی تھیں۔ اکا دکا لڑکی کھڑی تھی جو اپنے گھر سے کسی کے لیے منتظر تھی۔ روحا گیٹ سے نکلی تو سامنے سڑک کے پاس قادر اپنی موٹر سائیکل پر کھڑا نظر آیا۔ قادر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ روحا سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ روحا، میں کب سے کھڑا تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں، میں تو اب جانے کا تھا، میں سمجھا آج تم کالج آئے ہی نہیں ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، مگر روحا کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ قادر کو دیکھتی رہی۔ خیریت تو ہے نا روحا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ وہ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ تمہیں کوئی میری پرواہ ہے یا نہیں؟ روحا نے سوالیہ نظروں سے قادر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، میں سمجھا نہیں۔ قادر واقعی ہی نہیں سمجھا تھا۔ تم اس وقت سمجھو گے جب میں کسی اور کی ہو جاؤں گی، تم بس تماشا دیکھتے رہنا۔ وہ روحا سی ہو گئی۔ ارے ہوا کیا ہے، صاف صاف بتاؤ نا، پریشان تو مت کرو، تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں جو کل رات سے پریشان ہوں، ایک ایک پل جینا مشکل ہے، اس کا کیا کرو گے قادر؟ روحا نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سن کر قادر کو شدید حیرانی ہوئی۔ ارے میں نے تو سریا کے متعلق کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، میں تو اسے اپنی منہ بھولی بہن سمجھتا ہوں، لیکن وہ تو شادی کا پلان بنا چکی ہے نا تمہارے ساتھ، تم جو کچھ مرضی سمجھتے رہو، میری سوتیلی ماں مجھے کبھی تمہارا نہیں ہونے دے گی قادر۔ وہ سسک پڑی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا روحا،
بہت ہو گیا، تم نے بہت ظلم اور ستم سہ لیا، اب میں ایک پل بھی تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اس ظالم عورت کے چنگل سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال لاؤں گا۔ قادر کو غصہ سا آ گیا تھا۔ روحا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ ہاں، کل میں نے تم سے ایک جگہ انٹرویو دینے کی بات کی تھی نا، مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے روحا۔ اب کل ہی میں اماں کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ تم فکر نہ کرو، اب ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا سچ قادر؟ روحا تو خوشی سے چلا اٹھی تھی۔ ہاں، یہ خوشخبری دینے کے لیے ہی تو میں یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ روحا کو لگا یکدم جیسے اس کی ساری پریشانیاں اڑن چھو ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بہت ہلکا اور پرسکون محسوس کیا۔ چلو آؤ، اس خوشی میں کہیں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ قادر نے اسے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، رہنے دو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ارے تو دیکھ لے، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تمہارا کزن ہوں اور اب تو ہونے والا شوہر ہوں۔ قادر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو جلدی بیٹھو، دیکھو موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر روحا بھی ہنس پڑی۔ موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے بیٹھی وہ جھومتی گنگناتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر وہ پھرتے رہے، ٹھنڈی آئس کریم سے لطف اندوز ہوئے، ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ واپسی پر قادر روحا کو اس کے گھر کی گلی کی نکڑ پر اتار کر چلا گیا۔ روحا گھر پہنچی تو آج پھر رشتے کرانے والی اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ آہستہ آہستہ خسر پھسر کر رہی تھی۔ وہ کوئی راز و نیاز کی باتوں میں مصروف تھیں۔ روحا کا تو دل جیسے بیٹھ گیا۔ آج پھر کوئی رشتے والا معاملہ تھا۔ روحا کے آنے پر راحیلہ نے حقارت اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا، مگر روحا بغیر کوئی بات کہے یا سنے اندر جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ گھر کے سارے کام اس کے منتظر پڑے تھے۔ اس نے پہلے باورچی خانے میں پڑے گندے برتنوں کو دھویا، پھر آٹا گوندھ کر سالن چڑھایا اور روٹیاں پکانے لگی تھی کہ باہر اس کی سوتیلی ماں کی غصے بھری آواز آئی۔ ارے روحا، ادھر آ، میری بات سن۔ راحیلہ اسے بلا رہی تھی۔ آئی اماں، وہ تیزی سے بولی اور باہر آ گئی۔ یا اللہ خیر، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی اماں، وہ ہولے سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولی۔ راحیلہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ رشتے والی کوثر تو جانے کب کی جا چکی تھی۔ ارے روحا، وہ کاظمی صاحب ہے نا، جن کی بیوی ماسٹرنی ہے وہی، اس کی بڑی بیٹی کی آج رات مہندی ہے۔ کوثر گھر گھر پیغام دے رہی تھی، تو ایسا کرنا کہ رات کو وہاں چلی جانا، مجھے بھی کہہ گئی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے ہے، پر میں بھلا اتنی ساری لڑکیوں میں بیٹھتی اچھی لگوں گی؟ راحیلہ نے اپنے سر پر دوپٹہ سیدھا کیا۔ پر اماں، میں روحا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ ہاں تو تو ہی جائے گی نا، بڑی بہن تو ہے، اب سریا کو تھوڑی نہ بھیجوں گی۔ ویسے بھی اسے یہ ڈھولکی اور مہندی والے فنکشن پسند ہی نہیں ہیں۔ راحیلہ جیسے اس کی حالت سمجھ گئی تھی۔ ارے روحا، میں تمہیں بالکل نہ بھیجتی، مگر جانا بھی ضروری ہے، آخر محلے داری ہے نا، 100 آنا جانا ہوتا ہے۔ پر اماں، میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ تجھے اکیلی تھوڑی جانے دوں گی، میں چھوڑ آؤں گی نا۔ اور ہاں، راستے میں ہمارے ساتھ کوثر بھی ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک 8:30 بجے وہ پکی سڑک پر کیکر کے درخت پر ہمارا انتظار کرے گی۔ تھوڑی دور ہی تو ان کا گھر ہے، اور وہیں پر کوثر تجھے چھوڑ دے گی۔ 1-2 گھنٹے کی بات ہے تو ساری۔ روحا نیم رضامند سی سب کچھ سنتی رہی، اور اندر کمرے سے سریا بھی باہر صحن میں آ کھڑی ہوئی۔ اماں، اس کو چھوڑ، دیکھ میں چلتی ہوں۔ سریا راحیلہ کے ساتھ چارپائی پر جا بیٹھی۔ اللہ اماں، تجھے اتنا شوق ہے مہندی اور شادی کی کسی تقریب میں جانے کا؟ ڈھولکی پر گیت گانا تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو چپ رہ، ناعقل کہیں کی، راحیلہ نے اسے ڈانٹا۔ روحا جو چاہ رہی ہے تو کیا کرے گی؟ گھر بیٹھ، تیرا ابا بھی دوسرے شہر گیا ہوا ہے، رات گئے ہی لوٹے گا، اکیلا گھر ہے۔ پر اماں، میں تو جاؤں گی۔ سریا بھی جیسے ضد پر اڑ گئی تھی، لیکن راحیلہ کے سختی سے منع کرنے پر وہ رک گئی۔ شام جلد ہی رات میں تبدیل ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگا تو راحیلہ کمرے کی طرف گئی، جہاں سریا ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی اور روحا پلنگ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارے روحا، تو یہاں بیٹھی ہے کتاب پڑھنے میں؟ تجھے یاد نہیں مہندی پر جانا ہے؟ گھڑی پر وقت دیکھا ہے تو نے؟
اوپر سے 8 ہو رہے ہیں، چل جلدی کر، برقع اوڑھ لے، میں دوسرے کمرے سے اپنی چادر اٹھا لوں۔ راحیلہ یہ کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں چادر اٹھانے کے لیے گئی کہ اچانک ہی بجلی نے آنکھ مچولی کی اور کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ خدا غارت کرے ان بجلی والوں کو، اس وقت ہی بجلی کاٹنی تھی۔ راحیلہ اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی کہ کہیں سے چادر مل جائے۔ آخر بڑی کوششوں سے اسے چادر ملی، اور پھر جیسے ہی وہ اوڑھ کر باہر برآمدے میں آئی، روحا کو صحن میں اپنا منتظر پایا، جو سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ باہر چاند کی ہلکی ہلکی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ راحیلہ اس کو لیتے ہوئے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس گلی میں وہ چلتی ہوئی ایک دوسری گلی میں داخل ہو گئی۔ دوسری گلی کا موڑ موڑتے ہوئے سامنے ایک پکی سڑک آ گئی، جہاں سائڈ پر ایک بڑا سا کیکر کا درخت تھا۔ ارے کوثر نے تو یہیں کہا تھا کہ یہیں کھڑی ہوگی، یہ کہاں گئی؟ راحیلہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر نہ جانے کیوں وہ یکدم ہی پریشان سی نظر آنے لگی، لیکن پکی سڑک پر دونوں کھڑی آپس میں ایک لفظ بھی نہیں بولیں۔ ابھی ان دونوں کو وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کار اس پکی سڑک پر سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر رکی۔ دونوں نے ایک دم بوکھلا کر ادھر دیکھا۔ کار میں سے 2 بدماش ٹائپ بندے اترے۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی کہ ایک بدماش نے دھکا دے کر راحیلہ کو پیچھے کیا۔ راحیلہ اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ پیٹھ کے بل نیچے زمین پر جا گری۔ کیکر کا مضبوط تنا اس کے سر پر لگا تو راحیلہ کا جیسے سر گھوم گیا، آنکھوں کے گرد تارے ناچنے لگے۔ اس کیفیت میں اس نے سامنے دیکھا تو ڈر سے تھر تھر کانپتی روحا کو ان بدماشوں نے زبردستی کار میں ڈالا اور کار شہر کی طرف موڑ دی۔ زمین پر گری راحیلہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے یا کچھ کر سکے۔ جلد ہی کار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بمشکل ہی کیکر کے تنے کی ٹیک سے اوپر اٹھی۔ خوف اور پریشانی کی وجہ سے اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ جلد ہی اس کو تیز تیز قدموں سے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جو سامنے دیکھا تو وہ کوثر تھی، جو دھیرے دھیرے اس کے پاس ہی چلی آ رہی تھی۔ تو کہاں رہ گئی تھی؟ کوثر کے قریب آتے ہی راحیلہ نے جلدی سے اس سے سوال کیا۔ راحیلہ کا جسم خوف اور ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ مجھے وہ راستے میں دیر ہو گئی، لیکن تو کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کوثر کے لہجے میں بے تابی تھی۔ کوثر، وہ روحا کو اٹھا کر گنڈے لے گئے تھے، کار میں ڈالا اور پھر چلے گئے۔ راحیلہ کے منہ سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ تو اتنی گھبرائی اور پریشان کیوں ہے پاگل؟ کوثر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے نا کہ تیرا کام ہو گیا ہے، جس کی تجھے خواہش تھی۔ تو یہاں خواہ پریشان کھڑی ہے۔ ارے یہ وہی تو آدمی تھے جس کی دوپہر کو میں نے تم سے بات کی تھی۔ تو خود ہی تو اس کام پر راضی ہوئی تھی۔ کوثر نے وضاحت کی تو راحیلہ کی سانس میں سانس آیا۔ ہاں، کام تو ہو گیا ہے کوثر۔ راحیلہ نے چادر سے اپنا پسینہ صاف کیا۔ پر یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ارے تو ایسے کام پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا؟ کوثر مسکرائی۔ مگر کوثر، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیوں میرا دل تو ابھی تک ڈر رہا ہے۔ راحیلہ ابھی تک واقعے سے پریشان تھی۔ ارے کیسی گڑبڑ؟ کوثر نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے میں نے۔ روحا کا ایسا منہ کالا کریں گے کہ کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہے گی۔ دیکھنا وہ حشر کریں گے کہ قادر بھی اسے منہ نہیں لگائے گا۔ ہاں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اتنی آسانی سے اس کلموہی سے میری اور میری بیٹی کی جان چھوٹ گئی، لیکن وہ کمبخت کہیں واپس ہی نہ آ جائے۔ راحیلہ کو اب بھی شک اور شبہ تھا۔ ارے تو جھلی ہے جھلی، میرے دھندے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ایک بار چھوکری چلی گئی تو چلی گئی، کوئی لاکھ چاہے، پھر وہ اس قید خانے سے لوٹ نہیں سکتی، ساری عمر تار تار ہوتی رہتی ہے۔ کوثر کے کہنے پر راحیلہ کو جیسے اطمینان سا ہو گیا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ارے چل راحیلہ، مہندی میں چلتے ہیں، ذرا ہلکی ہو جاؤ گی، اور ہاں، اسے اپنی جیت کا جشن سمجھ لینا۔ کوثر نے ایک آنکھ دبائی۔ آج تو ڈھولکی کی تھاپ پر جی بھر کر ناچوں گی۔ راحیلہ کے انگ انگ میں جیسے سرشاری سی امڑ آئی تھی، اور پھر 2-3 گھنٹے بعد وہ دونوں مہندی میں غلغپاڑا کرتے ہوئے واپس لوٹیں۔ کوثر اپنے گھر کی طرف چل دی اور راحیلہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ اپنے شوہر دین محمد کو باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ دین محمد تھوڑی دیر پہلے ہی دوسرے شہر سے اپنے گھر پہنچا تھا۔
غضب ہو گیا دین محمد، ہم لٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ راحیلہ جیسے ہی گھر پہنچی اونچی آواز سے روتے ہوئے بولی، ارے کیا ہو گیا ہے تجھے راحیلہ؟ دین محمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو اتنی رات کو آ کہاں سے رہی ہے؟ دین محمد کی آنکھوں میں سوالیہ تاثر تھا۔ وہ ہاشمی صاحب کی بیٹی کی مہندی تھی، میں روحا کو بھی ساتھ لے گئی تھی، مگر راستے میں پکی سڑک پر 2 گنڈے روحا کو اٹھا کر کار میں لے گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہے راحیلہ؟ ہوش میں تو ہے تو؟ دین محمد زور سے دھاڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں دین محمد۔ راحیلہ اس کو یقین دلانا چاہ رہی تھی۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ روحا تو اندر کمرے میں ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راحیلہ کے لیے یہ خبر کسی بم سے کم نہیں تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ اندر کمرے کی طرف دوڑی۔ واقعی روحا پلنگ پر آنکھیں موندے پڑی ہوئی تھی۔ راحیلہ نے اسے جھنجھوڑا، تو یہاں کیسے؟ تو میرے ساتھ گئی تھی، کیسے لوٹ آئی؟ راحیلہ کی حالت دیدنی تھی، وہ حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ ہاں تو اماں میں گئی ہی کب تھی؟ وہ تو ثریا زبردستی میرا برقع اوڑھ کر تیرے ساتھ چلی گئی، اور پھر میں اسے منع نہیں کر سکی۔ یہ شاید اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اپنی چپ رہنے کی عادت سے روحا کو کوئی فائدہ ہوا تھا۔ روحا کے الفاظ تھے یا کوئی زہر میں ڈوبے تیر جس نے راحیلہ کے دل کو چیر سا دیا۔ ہائے میری بیٹی ثریا! وہ زور سے چیخ اٹھی۔ اس کو لگا جیسے پورا آسمان اس پر ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا پڑی۔ راحیلہ اپنے ہی دام میں آپ آ گئی تھی۔ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود ہی جا گرتا ہے، اور اسی کا نام مکافات عمل ہے، جس کی لپیٹ میں آج راحیلہ جیسی ظالم عورت بھی آ گئی تھی۔ سچ ہے، مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔